بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جھارکھنڈ فیلڈ ورکر کے حوالے سے ہم لوگ نظم نگاروں پر بات کر رہے تھے۔ آج ہم لوگ انشاءاللہ جوش ملیح آبادی کی مختصر سوانح پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ان کی مختصر سوانح جانتے ہیں۔ شبیر حسن خاں جوش ملیح آبادی افغانی پٹھان تھے اور آفریدی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، جن کا سلسلہ نسب حضرت ملک طالوت سے جا کر ملتا ہے۔ جوش کے ہاں شعری روایت کافی پرانی ہے۔ پردادا تہور جنگ حسام الدولہ نواب فقیر محمد خاں گویا صاحب دیوان شاعر تھے جو افغان النسل تھے۔ دادا کا نام محمد احمد خان اور والد بشیر احمد خان بشیر بھی صاحب دیوان شاعر تھے۔ گویا کے اسلاف 1753 عیسوی میں صفدر جنگ کے ساتھ دہلی سے اودھ گئے اور ملیح آباد میں سکونت اختیار کی۔ ان کا آبائی پیشہ سپہ گیری، جنگ جوئی اور عسکری کارنامے انجام دینا تھا۔ ان کا خاندان ہمیشہ اودھ دربار سے وابستہ رہا۔ جوش کی پیدائش کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن زیادہ قرین قیاس ہے کہ وہ 5 دسمبر 1896 عیسوی کو ملیح آباد کے مرزا گنج میں پیدا ہوئے۔ جوش کے بچپن کا نام شبیر احمد خاں تھا جو ان کے والد نے رکھا تھا، لیکن جوش نے بعد میں اپنا نام بدل کر شبیر حسن خاں رکھ لیا تھا۔ یہ نام انہوں نے 1907 عیسوی میں تبدیل کیا اور اس کے ساتھ ہی شیعہ عقیدے کو بھی اپنا لیا۔ صحبہ لکھنوی کے بقول جوش کی دادی مرزا غالب کے خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ جوش کی ابتدائی تعلیم کا آغاز گھر سے ہوا۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنے والد محترم سے مروجہ علوم سیکھی۔ اس کے بعد عربی تعلیم مرزا محمد ہادی رسوا سے حاصل کی۔ یہ وہی شخص ہیں جنہوں نے ناول لکھا ہے امراء جان ادا۔ فارسی کی تعلیم مولانا قدرت اللہ قدرت ملیح آبادی سے اور انگریزی کی تعلیم ماسٹر گومتی پرساد ملیح آبادی سے حاصل کی۔ جوش کی ابتدائی زندگی عیش و عشرت میں گزری۔ گھر میں پڑھنا ان کے لیے مشکل ہو گیا تو انہیں 1906 عیسوی میں سیتا پور بھیج دیا گیا، مگر 1.5 سال کا عرصہ بھی نہیں گزرا تھا کہ ان کے والد نے واپس بلا لیا اور ان کا داخلہ حسین آباد ہائی اسکول لکھنؤ میں کرا دیا۔ اس کے بعد انہیں MAO کالج یعنی محمڈن اینگلو اورینٹل کالج علی گڑھ بھیج دیا گیا۔ یہ 1912 کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد 1914 میں سینٹ پیٹرز کالج آگرہ چلے گئے۔ 1916 میں جب والد کا انتقال ہو گیا تو جوش کا تعلیمی سلسلہ بھی منقطع ہو گیا۔ رسمی تعلیم کا سلسلہ منقطع ہونے کے باوجود انہوں نے کتب بینی کا مشغلہ جاری رکھا، یعنی پڑھنا لکھنا جاری رکھا۔ 1918 عیسوی میں ربندر ناتھ ٹیگور کی دعوت پر شانتی نکیتن یعنی بنگال گئے، وہاں 6 ماہ قیام کیا اور واپس ملیح آباد آ گئے۔ جوش نے بچپن سے ہی شعر کہنا شروع کر دیا تھا۔ ابتدائی شاعری میں کچھ دنوں تک اپنے والد بشیر ملیح آبادی سے اصلاح لی۔ اس کے بعد مرزا محمد ہادی عزیز لکھنوی سے اصلاح لینے لگے۔ انہوں نے پہلا شعر 1907 عیسوی میں اور پہلی غزل 1912 عیسوی میں کہی۔ انہوں نے پہلے تخلص شبیر رکھا، جسے بعد میں بدل کر جوش کر لیا۔ 1907 میں جوش کے والد نے محمد مقیم خاں کی بیٹی سے جوش کا نکاح کرا دیا، لیکن جب مقیم خاں کو جوش کے شیعہ ہونے کا علم ہوا تو انہوں نے اپنی بیٹی کی رخصتی سے انکار کر دیا۔ انکار کرنے کے بعد یہ کیس چلتا رہا۔ 1914 میں کیس مقدمے کے بعد منکوحہ جن سے نکاح ہوا تھا اشرف جہاں سے، اسی سے رخصتی ہوئی۔
انہوں نے گھر کی ساری ذمہ داری بحسن خوبی سنبھال لی۔ بیوی نے جب جوش مستقل طور پر ملیح آباد میں رہنے لگے تو قصر سحر کے نام سے ایک خوبصورت گھر بنوایا، جس کا ذکر انہوں نے کئی نظموں میں کیا ہے۔ گھر کے حالات کچھ بہتر ہوئے تو جوش کی بیگم نے فکر معاش کی جانب توجہ دلائی۔ اس کے بعد جوش حیدرآباد چلے گئے اور دارالترجمہ میں ملازمت اختیار کی۔ انہوں نے عمر عزیز کے 10 سال وہاں گزارے۔ اس کے بعد وہ دھولپور چلے گئے۔ اس کے بعد دہلی کا سفر کیا۔ دہلی کے دوران قیام مسز نائیڈو کے مشورے سے کلیم نام کا ایک رسالہ 1935 میں نکالا۔ دہلی میں جوش نے ماہنامہ کلیم 1935 سے 1939 تک نکالا۔ اس کے بعد اپنے داماد التفات صاحب کو کلیم کا مینیجر بنا کر جوش ملیح آباد چلے گئے۔ رسالے کی حالت کو دیکھتے ہوئے رسالہ کلیم کو نیا ادب میں ضم کر دیا، مرج کر دیا۔ 1943 سے 1948 تک جوش فلم نگری یعنی بمبئی چلے گئے۔ 1947 میں ملک کے حالات بد سے بدتر ہو رہے تھے۔ جوش مالی دشواریوں سے بھی گزر رہے تھے۔ اسی زمانے میں رسالہ آج کل میں مدیر کا اشتہار نکلا تو جوش نے امیدوار کی حیثیت سے انٹرویو دیا اور ان کی تقرری ہو گئی، اپوائنٹمنٹ ہو گیا۔ اس طرح جوش نے 1948 سے 1955 تک ماہنامہ رسالہ آج کل کی ادارت بھی کی، ایڈیٹرشپ کی۔ 1954 میں انہیں حکومت ہند نے پدم بھوشن سے نوازا۔ 1955 میں جوش مشاعرے کی شرکت کے لیے پاکستان گئے تھے اور اپنے دوست سید عبدالمطالب چیف کمشنر آف کراچی کے بہکاوے میں آ کر پاکستان کی شہریت اختیار کر لی اور مستقل طور پر وہیں کے ہو رہے۔ کراچی میں انہیں رہائش اختیار کی اور اردو بورڈ میں لغت اردو کے چیف ایڈیٹر مقرر ہوئے، لیکن وہاں کے عملے سے نباہ نہ کر سکے۔ اس کے بعد اسلام آباد چلے گئے۔ وہاں بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوا۔ وہ پاکستان اور ہندوستان کے بیچ منجھار میں پھنس چکے تھے۔ 1968 میں آخری بار ہندوستان آئے، لیکن یہاں بھی ان کی قدر نہ ہوئی۔ 17 فروری 1982 عیسوی کو ان کی طبیعت اچانک خراب ہوئی اور اسلام آباد کے ایک چھوٹے سے ہسپتال میں 22 فروری 1982 عیسوی کو انہوں نے آخری سانس لی۔ اب آتے ہیں اعزازات کی طرف، ایوارڈز کی طرف۔ جوش اردو کے اہم نظم گو شاعر تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے انہیں حکومت ہند نے 1954 میں پدم بھوشن کا خطاب سے نوازا تھا۔ اس کے علاوہ مولانا عبدالرزاق ملیح آبادی نے اپنے اخبار ہند کلکتہ سے جو نکلتا تھا اس میں انہیں پہلی بار شاعر انقلاب کہا۔ منشی دیا نارائن نگم نے رسالہ زمانہ کانپور میں 1935 میں انہیں شاعر اعظم کہا۔ جوش کے استاد عزیز لکھنوی نے 1920 میں مصور جذبات کے نام سے یاد کیا۔ اس کے علاوہ جوش کو ان کی شعری خصوصیات کی بنیاد پر الفاظ کا جادوگر، شاعر شباب، شاعر جمالیات وغیرہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں شعری مجموعے کی طرف۔ جوش نے بہت سے مجموعے شائع ہوئے۔ نمبر 1 ہے روح ادب 1920 عیسوی۔ نمبر 2 نقش و نگار نظموں کا مجموعہ 1936 عیسوی۔ نمبر 3 شعلہ و شبنم نظموں اور غزلوں کا مجموعہ 1936 عیسوی۔ نمبر 4 فکر و نشاط نظموں کا مجموعہ 1937۔ نمبر 5 جنون و حکمت رباعیوں کا مجموعہ 1937۔ نمبر 6 آیات و نغمات نظموں کا مجموعہ 1941۔ نمبر 7 عرش و فرش نظموں کا مجموعہ 1942۔ نمبر 8 حرف و حکایت نظموں کا مجموعہ 1943۔ نمبر 9 رامش و رنگ نظموں کا مجموعہ 1945۔ نمبر 10 سنبل و سلاسل نظموں کا مجموعہ 1947۔ نمبر 11 سیف و سبو انتخاب ہے، جو انتخاب خود انہوں نے جوش نے کیا تھا 1947۔ نمبر 12 سرود و خروش نظموں کا مجموعہ 1953۔ نمبر 13 سموم و صبا نظموں کا مجموعہ 1954۔ نمبر 14 طلوع فکر منقبت 1957۔
نمبر 15 قطرہ و قلزم 1963۔ نمبر 16 نجوم و جواہر رباعیات کا مجموعہ 1967۔ نمبر 17 محراب و مضراب 1971 عیسوی۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک خود نوشت لکھی تھی۔ خود نوشت مطلب آٹو بایوگرافی، جو فنکار، جو آدمی اپنی زندگی کے بارے میں لکھتا ہے اسے خود نوشت کہتے ہیں۔ یہ کتاب شائع ہوئی یادوں کی بارات کے نام سے 1999 عیسوی میں، ان کے وفات کے بعد۔ اس کے علاوہ بھی ان کی کتاب ہے۔ نمبر 1 ہے پیغمبر اسلام یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح انہوں نے نظم کی صورت میں لکھی ہے 1920 عیسوی۔ نمبر 2 آوازۂ حق 1921 عیسوی۔ نمبر 3 شاعر کی راتیں، رات کے متعلق چند نظموں کا مجموعہ ہے 1933 عیسوی۔ نمبر 4 جواہرات 1936 عیسوی۔ نمبر 5 وقت کی آواز 1946 عیسوی۔ نمبر 6 صابر کی موتی یعنی صابر تھاریانی کے گجراتی کلام کا اردو ترجمہ 1968 عیسوی۔ اس کے علاوہ جو ان کے منتخب اشعار ہیں وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ دل کی چوٹوں نے کبھی چین سے جینے نہ دیا، جب چلی سرد ہوا میں نے تجھے یاد کیا۔ یہ مستقل غزل ہے یہ، اور بہت مشہور غزل ہے، کئی لوگوں نے گایا ہے اسے۔ تبسم کی سزا کتنی کڑی ہے، گلوں کو کھل کے مرجھانا پڑا ہے۔ ثبوت ہے یہ محبت کی سادہ لوحی کا، جب اس نے وعدہ کیا ہم نے اعتبار کیا۔ اب تک نہ خبر تھی مجھے اجڑے ہوئے گھر کی، وہ آئے تو گھر بے سر و سامان نظر آیا۔ ہم گئے تھے اس سے کرنے شکوے درد فراق، مسکرا کر اس نے دیکھا سب گلا جاتا رہا۔ اس کے علاوہ ہم لوگ دیکھیں گے کہ ان کے حوالے سے کون کون سی کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ کچھ اہم کتابیں ہیں وہ اب یاد رکھیں ضرور۔ نمبر 1 ہے جوش ملیح آبادی کا تنقیدی جائزہ، تنقیدی تجزیہ، ڈاکٹر عقیل احمد 1993 میں چھپی ہے۔ نمبر 2 ہے جوش ملیح آبادی انسان اور شاعر، احتشام حسین کی کتاب ہے 1983 میں چھپی ہے۔ نمبر 3 ہے جوش ملیح آبادی فضل امام 1982 عیسوی، انتخاب کلیات جوش فضل امام 1988 عیسوی۔ نمبر 5 ہے جوش ملیح آبادی ان کے ادبی کارنامے، ڈاکٹر مسرور احمد خان 2010 عیسوی۔ نمبر 6 ہے جوش کی شاعرانہ عظمت، سروشا نسرین قاضی 2015 عیسوی۔